اسلام ایک بڑا ہی منظم سا دین ہے، بڑا ہی واضح دو ٹوک، اسلام میں پیچیدگیاں نہیں ہیں، اور ہر جگہ اسلام ہمیں قانون کے ساتھ چلنے کی اور سیدھے طریقوں پر چلنے کی بات کرتا ہے۔ صحیح۔ نہ اس پہ کوئی سازش ہے، نہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ منافقت ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایک روشن دعوت ہے۔ ہر ریاست میں جب کوئی شہری یا ہر علاقے میں جب کوئی شہری رہتا ہے تو وہ بنیادی کچھ معاہدوں پر رہتا ہے۔ ہر ریاست میں رہنے والا شہری اپنی حکومت سے جو مطالبہ کرتا ہے وہ ایک معاہدے کے تحت وہاں پر رہتا ہے، اور اس معاہدے کو ایک عمرانی ایک سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں۔ صحیح۔ میں نے آپ سے ذکر کیا، اور مسلمان سوشل کانٹریکٹ کے بجائے اسلامی کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں جو ہم نے کلمہ طیبہ میں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سوشل کانٹریکٹ وہاں پر جن غیر مسلم ممالک کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں نے ان سے کیا، جو دستور کے اندر موجود ہے، سوشل کانٹریکٹ کی ڈاکومنٹ بیسک دستور ہوتی ہے، جب وہ حق وہاں پر موجود ہے تو اس حق کے حصول کی انہیں جدوجہد کرنی چاہیے پوری شدت اور پوری قوت کے ساتھ، کیونکہ وہ قانون ان کا معاہدہ وہاں رہنے کا معاہدہ یہ ہے، ایک لکھی پڑی دستاویز یہ ہے کہ یہ ہے آپ کا حق اور اس حق کو آپ نے حاصل، ہم اس کو آپ کو دیں گے، اور انہیں اس کے لیے عدالتوں سے بات بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے انہیں کوشش بھی کرنی چاہیے، جتنے بھی پرامن طریقے ہیں ان کو اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور انہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کشمیر کے اندر ہے، تو اب کشمیر کے اندر ایک ان کا معاہدہ، یہ انڈیا کے اندر ہے ایک معاہدہ، اب اگر وہاں مسلمانوں سے زیادتی ہو تو انہیں پوری اس کی جدوجہد کرنی چاہیے، کیونکہ ان سے معاہدہ اس بات کا کیا گیا۔ صحیح۔ تو جو چیز قانون کے اندر موجود ہے، اور جب کوئی ریاست یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی فرد طاقت کی بنا پر کسی کے حقوق کو دبائے گا تو باقی تمام لوگوں کا کام یہ ہے، انسانی عقل بھی یہ بات کہتی ہے، انہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، یا انہیں کہنا چاہیے کہ یہ معاہدہ نہیں ہے، اگر یہ معاہدہ ہے تو اس معاہدے کے حقائق اس کو حقیقت پر لانا چاہیے۔ اور پاکستان میں جو ہمارا بنیادی معاہدہ ہے، ہماری ساری بات چیت جتنی شروع سے ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جب یہاں اسلام ایک اسلام ہمارا دین ہے، کتاب و سنت اور وفاقی شرعی عدالت، اسلامی نظریاتی کونسل وفاقی شرعی عدالت کو دستور پورے پر ایک بالاتری عطا کر دی گئی ہے، تو ہماری پوری جدوجہد اس بنا پر ہے، اور اسی بنا پر ہم بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں ہمارے دستور میں بعض ایسے اشارے ضرور موجود ہیں، یہاں مذہبی آزادی کی بات کی گئی، لیکن ہم جب یہ کہیں گے کہ جو بالاتری جب انہیں زیادہ حیثیت بڑی دی گئی، اور بالاتری کی دلیل اس یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ہے کہ کوئی بھی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، تو خلاف بنانے کا مطلب، اور شرعی عدالت نگران ہے، تو یہ دو کانٹیکسٹ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بالاتری کے کانٹیکسٹ ہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے 2015 میں، اس 2015 کے فیصلے میں جسٹس عظمت سعید، جسٹس ایس خواجہ نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا پورے دستور جو ہے اس کے اندر سے کسی ایک شق کو چھوڑ کر پورے دستور کے مزاج کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا، کسی ایک شق کے اوپر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پاکستان میں یہ بالاتر قوانین ہیں، اور پورے دستور کا مزاج یہ ہے۔ ہمارے ملک کے نام میں جمہوریت بھی بعد میں آتی ہے، اسلام پہلے آتا ہے، تو ہماری جدوجہد تو قانونی بنیادوں پر ہے، اور اس کی ہم جدوجہد کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ دستور کی اگر کوئی ایسی بعض چیزیں ہیں، جو چیزیں جو ہیں وہ کسی وجہ سے غیر مسلموں کے بارے میں ایسے حقوق کا تذکرہ آئے گا جو شریعت کے مطابق نہیں تھے، تو ہم وہ کہیں گے کہ دستور کی ان چیزوں کو بھی دستور کی ان دفعات کی روشنی میں ٹھیک کیا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے قادیانیوں کے بارے میں ایسے ہوا، قادیانیوں نے کہا کہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں، تو ہم نے قادیانیوں کو اس کی جدوجہد کی اور بتایا کہ آپ کے بنیادی حقوق دستور کے ذریعے یہ تھے، اور اب دستور نے اس کے اندر حد بندیاں اور متعین کر دی کہ آپ کے حقوق جو ہیں اس میں دھوکہ دہی کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک قانونی جدوجہد پاکستان میں بھی ہے اور مغربی ممالک میں بھی ہے، اور جو آدمی قانون کی بات کرتا ہے، اصول انصاف کی بات کرتا ہے، اس کو اس کا ساتھ دینا، اور اس جدوجہد کو ہم ایک قانونی جدوجہد کہیں گے، اور اس کے لیے مل جل کر جتنی بھی طاقت سے کوشش کی جائے، دلیل کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، قانون کے ساتھ، اور ہر طرح کی طاقت کے ساتھ کی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دستوری دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ اچھا